بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ چیپٹر 30، کومیلا کی دکھ بھری آپ بیتیاں۔ وسط مارچ 1971 میں کومیلا میں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی۔ جھوٹ پر مبنی قصے کہانیوں اور آل انڈیا ریڈیو کی طرف سے مخالفانہ نشریات اس کشیدگی کو بڑھانے والے دو بڑے عوامل تھے۔ ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے عوامی لیگ کے راگ کے ساتھ راگ ملائے۔ عوامی لیگ کے دہشت گرد جتھوں نے غیر بنگالیوں کے مکانات پر نشان لگا دیے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں باغیوں نے تباہی مچا دی۔ انہوں نے غیر بنگالیوں کے مکانات کو لوٹا اور جن لوگوں نے ذرہ برابر بھی مزاحمت کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ کومیلا پاکستانی فوج نے اپریل 71 کے اوائل میں باغیوں سے آزاد کرایا۔ عینی شاہدوں کے مطابق فوج کے آنے سے پہلے باغیوں اور ان کے حامیوں نے تقریباً 4000 غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا تھا۔ 29 سالہ ابو سعید اپنے بھائی قمر الدین کے ساتھ قاضی نذر الاسلام روڈ کومیلا پر رہائش پذیر تھے۔ یہ گھر ہر بنیادی آسائش سے آراستہ تھا۔ ابو سعید نے مارچ 1971 کے تیسرے ہفتے میں اپنے کنبے کے 5 افراد کے قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ یوں بیان کیا۔ میرے بڑے بھائی قمر الدین ایک خوشحال تاجر تھے۔ ہم 1968 کے اوائل میں بھارت سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آ کر آباد ہوئے تھے۔ ہم سب روانی سے بنگلہ بول لیتے تھے۔ اپنے بنگالی ہمسایوں سے ہمارے بہترین تعلقات تھے۔ ڈھاکہ میں سیاسی تبدیلیوں کا اثر کومیلا میں بھی ہوا اور غیر بنگالیوں نے بے سکونی محسوس کرنا شروع کر دی۔ قمر الدین بھائی کے کنبے کے افراد میں ان کی بیوی، کالج جانے والے 2 بیٹے اور ایک نابالغ بیٹی تھی۔ ہماری بوڑھی والدہ بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ 23 مارچ کو ہم بندوقوں کی فائرنگ کی آوازوں سے چونک گئے۔ ہم نے دور فاصلے پر مسلح آدمیوں کے ایک دستے کو اپنے گھر کی طرف بڑھتے دیکھا جنہوں نے کچھ مکانوں اور دکانوں کو آگ لگا دی تھی۔ بنگالی بندوق برداروں نے ہمارے گھر کے باہر نعرے بازی کی۔ میرے بھائی قمر الدین نے ان سے بنگلہ میں بات کرتے ہوئے رحم کی درخواست کی، مگر اگلے ہی لمحے گولیوں کی ایک بوچھاڑ ان کی درخواست کا جواب تھا۔ انہوں نے سامنے کا دروازہ توڑا اور پھر فائرنگ شروع کر دی۔ بھائی قمر الدین خون میں لت پت گر پڑے۔ اس پر میرے دونوں بھتیجے قاتلوں سے الجھ پڑے اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں بھی اپنی جانیں ہار گئے۔ جو ہی ان لڑکوں کی والدہ یعنی میری بھابھی ان کے خون میں ڈوبے ہوئے بے جان جسموں پر جھکی تو ایک بندوق بردار کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی نے انہیں بھی موت کی نیند سلا دیا۔ جب بنگالی حملہ آور گھر کی لوٹ مار میں مصروف تھے تو میں کھڑکی کے ذریعے مکان کے پچھلے حصے سے پھلانگ کر عقبی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ اسی دوران میں نے اپنی بے بس بھتیجی کی چیخوں کی آوازیں سنی جو ابھی تک گھر کے اندر تھی، لیکن میں اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ میں نے بندوق کے چلنے کی مسلسل آوازیں سنی۔ آدھی رات کے وقت میں رینگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہاں پر ایک وحشت ناک منظر تھا۔ بچ جانے والوں میں صرف میری بوڑھی والدہ زندہ مگر بے ہوش پڑی تھی۔ صبح کے وقت انہیں ہوش آیا۔ میری بھتیجی کی لاش میرے بھائی کی خوابگاہ میں پڑی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میری والدہ نے صدمے سے چیختے ہوئے مجھے بتایا کہ تمہاری بھتیجی نے حملہ آوروں کی مزاحمت کی تھی جنہوں نے باری باری اس کی عصمت دری کی اور پھر جانے سے پہلے قاتلوں نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ مارچ 71 کے پورے مہینے میں کومیلا میں تشدد کا یہی دورہ رہا۔ غیر بنگالیوں کو ہزاروں کی تعداد میں ختم کیا گیا۔ جن بنگالیوں کے متعلق پتہ چلا کہ وہ پاکستان کے حامی تھے اور انہوں نے دسمبر 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ کے خلاف ووٹ دیا تھا، ان پر تشدد کرنے کے لیے باغیوں نے نشاندہی کر لی تھی۔ کومیلا میں امن و سکون اس وقت قائم ہوا جب اپریل میں پاکستانی فوج نے شہر کا انتظام دوبارہ سنبھالا، لیکن دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان پر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے قبضے کے بعد عوامی لیگیوں اور نام نہاد مکتی باہنی نے مارچ 71 میں قتل عام سے بچ جانے والے غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا۔ 1972 کے آخر میں مکتی باہنی والوں کو رشوت دے کر نیپال فرار ہو گیا اور وہاں سے کراچی آنے میں کامیاب ہوا۔ کومیلا میں غیر بنگالیوں کے قتل عام کے بارے میں اسی طرح کی ہولناک تفصیل 23 سالہ نوجوان اختر رشید نے سنائی۔ میرے ابا جان عبدالرشید صاحب کے پاس کومیلا چھاؤنی میں مقیم پاکستانی فوج کو اشیاء خوردنی کی فراہمی کا ٹھیکہ تھا۔ ہم نیو مارکیٹ میں رہتے تھے اور میں ایک طالب علم تھا۔ ہمارے اکثر ہمسائے غیر بنگالی تھے۔ یہاں پر بنگالیوں سے ہمارے تعلقات بڑے دوستانہ تھے۔ کومیلا میں نفرت کی آگ 22 مارچ کو پھوٹی
جب خون کے پیاسے عوامی لیگی غنڈوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے غروب آفتاب کے تھوڑی دیر بعد قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمارے علاقے کے تمام غیر بنگالیوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی اور بغیر کسی امتیاز کے ان گھروں کے تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ میرے ابا جان قتل عام کے دن شہر سے باہر تھے۔ میں رات کو گھر نہیں گیا اور اپنے آپ کو ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں چھپا لیا۔ آدھی رات کے قریب جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے یہ معلوم کر کے شدید صدمہ ہوا کہ میری نوبالغ بہن شیریں لاپتہ ہے اور ہمارے گھر کو لوٹ لیا گیا ہے۔ ہمسایوں میں کوئی زیرو نہیں تھا۔ میں کچھ جگہوں پر خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر وحشت زدہ ہو گیا۔ میرے ابا جان کو ملا اس وقت واپس آ سکے جب پاکستانی فوجیوں نے شہر کا انتظام دوبارہ سنبھال لیا تھا۔ شیریں کا اغوا ابا جان کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہم نے اپریل اور مئی 71 میں شیریں کی تلاش میں پورا ضلع کو ملا چھان مارا مگر بے سود۔ 1972 کے آخر میں نے مشرقی پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ابا جان پر زور دیا کہ وہ میرے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تم چلے جاؤ مگر میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنی بیٹی کی تلاش جاری رکھوں گا۔ میں نیپال فرار ہو گیا اور جون 73 میں کراچی آ گیا۔ کھٹمنڈو میں مجھے بتایا گیا کہ باغی بنگالیوں نے جن غیر بنگالی لڑکیوں کو اغوا کیا تھا ان میں سے اکثر کو بھارت کے قہبہ خانوں میں جسم فروشی کے لیے فروخت کر دیا گیا ہے۔ یہ امکان کہ شاید شیریں کی المناک قسمت میں یہی ہوا ہو مجھے گھن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ کومیلا سے 2 عینی شاہدوں نے بتایا عوامی لیگ کے دہشت گردوں میں خاصی تعداد بنگالی ہندوؤں کی تھی۔ اپریل کے اوائل میں جو ہی پاکستانی فوج کی کمک کومیلا پہنچی تو عوامی لیگ کے کارکن اور نیم فوجی باغی سرحد کے ساتھ بھارتی علاقے کی طرف بھاگ گئے۔ وہ غیر بنگالیوں سے لوٹا ہوا مال اور حکومتی خزانے سے لوٹی ہوئی دولت بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وفاقی فوج نے سینکڑوں کی تعداد میں ان غیر بنگالیوں کی گلتی سڑتی لاشوں کو اجتماعی طور پر دفنایا جنہیں بنگالی قوم پرست باغیوں نے مارچ 71 کے قتل عام میں ہلاک کر دیا تھا۔ بھارتی پروپیگنڈا کرنے والوں اور عوامی لیگ کے جھوٹ کے تانے بانے بننے والوں نے جو بھارت کی محفوظ پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے تھے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ قبریں ان بنگالیوں کی ہیں جنہیں پاکستانی فوج نے ہلاک کیا تھا، حالانکہ یہ سراسر ان بنگالی دہشت گردوں کی درندگی کے منہ بولتے آثار تھے۔ کومیلا پاکستانی فوج کی 9ویں ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کے افسران نظم و ضبط کے پابند سپاہی تھے۔ انہیں حکم تھا کہ جب تک ان پر گولی نہ چلے وہ گولی نہیں چلائیں گے۔ بہت سے بنگالی باغی جنہوں نے تباہی مچائی تھی اور جنہوں نے کومیلا میں غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا تھا وہ پسپا ہو کر فینی چلے گئے۔ فوج کے ایک بریگیڈیئر کو کومیلا سے بھیجا گیا جنہوں نے فینی میں باغیوں کو بے اثر کر کے رکھ دیا۔ کچھ شر پسند اپنے ہتھیاروں کے ساتھ سرحد پار بھارت فرار ہو گئے۔ کومیلا سے عینی شاہدوں نے بتایا کہ عوامی لیگ کے باغیوں نے 3 مارچ 71 کو کومیلا ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کر لیا اور باقی صوبے سے اس کا رابطہ منقطع کر دیا۔ 3 مارچ کے روز بسراب سے لکشم کی طرف آنے والی ایک ریل گاڑی کو کومیلا روک کر نظر آتش کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈیوٹی پر موجود ریلوے اہلکاروں کی حاضر دماغی کی وجہ سے ریل گاڑی اس حادثے سے بچ گئی۔ 12 مارچ کو کومیلا جیل میں قید 300 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وفادار محافظوں نے جیل توڑنے کی ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ورست مارچ 71 میں فسادات کومیلا ضلع میں چائے کے بہت سے باغات تک پھیل گئے۔ عوامی لیگ کے بھڑکانے پر کئی بنگالی مزدوروں نے چائے کے باغات میں کام کرنے والے مغربی پاکستانیوں، بہاریوں اور دوسرے غیر بنگالی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں پر حملے کیے۔ عوامی لیگ کے گنڈوں کے گروہ نے 13 مارچ کو شمشیر نگر کے مقام پر پاکستان کے قومی پرچم کو جلا دیا۔ پولیس کے کچھ دستوں نے جو اس وقت تک وفادار تھے مجرموں کو گرفتار کر لیا۔ عوامی لیگ کے لیڈروں نے جیل میں ڈالے گئے ان فسادیوں کو چھڑانے کے لیے جیل توڑ کر اندر جانے کی کوشش بھی کی۔ اخاورہ ایک اہم ریلوے اسٹیشن ہے۔ وہاں مقامی غیر بنگالیوں کا خاصا جانی نقصان ہوا۔ مارچ 71 کے آخری ہفتے میں قاتل گنڈوں نے ریلوے اسٹیشن اور ریلوے ملازمین کے ان کوارٹروں پر حملہ کیا جن میں غیر بنگالی رہتے تھے اور کئی غیر بنگالی مردوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک غیر بنگالی جو عوامی لیگ کے دہشت گردوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں کے ہاتھوں مارا گیا وہ اخاورہ ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر مسٹر لئیق احمد تھے، جنہوں نے مارچ 71 کے گڑبڑ کے پورے مہینے کے دوران میں ریلوے اسٹیشن کو رواں دواں رکھا۔ عینی گواہوں کے مطابق اسٹیشن ماسٹر نے بڑی جرات سے حملہ آوروں کی مزاحمت کی تھی۔ عوامی لیگ کے باغیوں نے اخاورہ میں بہت سے خوشحال غیر بنگالی تاجروں کو قتل کیا۔ ان فسادی بنگالیوں نے بہت سی غیر بنگالی لڑکیوں کو اغوا کیا
اور ان کی اجتماعی عصمت دری کی۔ اخاورہ چونکہ بھارتی سرحد کے پاس ہے، اس لیے جب وفاقی فوج نے شہر کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو بنگالی باغی بھارت فرار ہو گئے۔ اخاورہ میں غیر بنگالی آبادی کو مارچ 71 میں ختم کر کے اس حد تک کم کر دیا گیا کہ یہاں ہونے والے قتل عام کی رودات بیان کرنے والے خال خال ہی بچے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔